اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میزان محترم، قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اس کی آج 5ویں کڑی ہے. تو چرائے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. کچھ سنتوں کا بیان ہوا، سنت اختیار و سنت امتحان، اور اس کے بعد سنت امداد، سنت نصرت، اہل حق کے لیے بھی اور اہل باطل کے لیے بھی. اور اسی طرح سے اہل حق اور اہل باطل دونوں کے لیے ایمان کا اور کفر کا، نیک اعمال کا اور برے اعمال کا الہی قوتوں اور شیطانی قوتوں کی جانب سے اس کو بنا سنوار کر زینت بنا کر پیش کرنا. اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی کہ کس طرح سے کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظالمین ہیں، اشقیاء ہیں، کس طرح سے انہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف جو جنگ کی ہے. تو کس طرح انسان اس بات کو درک نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے اس طرح سے ہو گیا. لیکن جب ہم ان سنتوں کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ ہم کو ملا ہے کہ جو لوگ نیک کام انجام دیتے ہیں، ایمان کی راستے کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے ان کے دلوں کے لیے، وہ ایمان کو پسند کرتے ہیں. اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، برائیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو شیطان کی جانب سے ان کے لیے برے اعمالوں کو بہت زیادہ بنا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے جو کر رہے ہیں، اور اس راستے میں جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی حوالے سے کل ایک آیت کا ذکر ہوا کہ خدا دونوں اہل حق کی بھی جو ہے وہ تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور اہل باطل کی بھی. ارشاد ہوا تھا سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 سے 20 کے اندر، اس کا فقط ایک حصہ جو جہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت کو اختیار کرے تو فوراً اس کے بعد ایک قید، ایک شرط کا اضافہ کیا گیا تھا، اور یہ تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت کو اختیار کرے، اس کو چاہے، اس کو اپنے لیے پسند کرے، اور پھر فوراً کہا کہ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، اس کے لیے محنت بھی کرے. فقط جو ہے وہ اس کا ایک زبانی کلامی دعویٰ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے محنت کرے، کوشش کر کے دکھائے، اور پھر وہ مومن بھی ہو تو اس کے لیے ہم اس کی جو سعی ہے وہ مشکور ہے، اس کو جو اس کا اجر دیا جائے گا. اسی حوالے سے اگر ہم اور بھی قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو یہاں ہمارے سامنے ایک واضح سی ایک منطق نظر آتی ہے قرآن ایک فکر ہے. فقط اس آیت کے اندر نہیں ہے بلکہ قرآن کی مختلف آیات کے اندر جگہ جگہ پر ہم کو ایک فکر ملتی ہے. اس منطق سے، اس فکر سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے کہ جب تک انسان قرآن کی اس فکر سے آشنا نہ ہو تو اس کی زندگی کے اندر ایک تضاد ہمیشہ پایا جائے گا. وہ زبانی لحاظ سے کسی چیز کا دعویٰ کرے گا، کسی چیز کی بات کرے گا، لیکن اس کے عمل میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی. اگر
جب تک ہم اس قرآنی منطق سے آشنا، کیسے انسان جو ہے اس قرآنی فکر سے آشنا ہوگا؟ اس کے لیے بنیادی چیز یہ کہ انسان اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کرے، جتنا زیادہ اس قرآن سے نزدیک کرے، اس کی پہلا جو سٹیپ ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، بالکل پہلا قدم جو ہے وہ یہ کہ اس قرآن کی جو ہے تلاوت کی جائے، اور اس کو جو ہے اس کی ترجمے اور اس کی معانی پر غور کیا جائے، فکر کیا جائے۔ اس میں جتنا زیادہ انسان فکر کر سکے، تدبر کر سکے، کہ جس کا خود قرآن نے جو ہے اور خدا نے جو ہے قرآن کے ذریعے انسانوں کو دعوت دی فکر کی، تعقل کرنے کی، تدبر کرنے کی۔ جب تک یہ کام انسان نہ کرے، جب تک قرآنی منطق اور اسلام کی منطق، کیونکہ قرآن کی منطق وہی اسلام کی منطق ہے، قرآن جو ہے در حقیقت وہ آئین ہے، دستور العمل ہے جو کہ اسلام کا ہے، اس سے ہمارا معاشرہ، ہم لوگ بہت دور ہیں اس میدان میں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان جو ہے قرآنی منطق اور قرآنی فکر سے آشنا ہو، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ واحد ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، بالکل جس طرح سے خالص، جس طرح سے خدا کی بارگاہ سے جو ہے نازل ہوا ہے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی طرح سے جو ہے آج ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی جو انسان کو جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ کہ کسی بھی اور ادیان کے پاس، جو خود ان کے ادیان والے جو ہیں نا، مسیحی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو انجیل ہے یہ اسی حالت کے اندر ہے کہ جس طرح سے نازل ہوئی تھی، نہ توریت کے بارے میں اس طرح کے کوئی جو ہے وہ ادعا موجود ہے۔ صرف اور صرف یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے اس طرح سے ہمارے پاس واضح دلائل موجود ہیں۔ ہمارا ادعا بھی ہے، نہیں ہماری عقیدہ بھی یہی ہے، اور اس کے مخالف جتنے بھی جو ہیں، بلکہ خدا کی طرف سے چیلنج ہے، ایک واحد جو کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اس طرح سے آیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج دیا گیا جس کو آج تک جو ہے پورا نہیں کیا جا سکا، کہ اگر سمجھتے ہو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو کچھ اور اس جیسی جو ہے کتاب لے کر آؤ۔ خیر، بس یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو ایک خالص خدا کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے وہ ذریعہ موجود ہے۔ اس قرآن سے انسان زیادہ سے زیادہ آشنا ہو اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لے کر آئے۔ اس قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس طرح سے عرض ہوا، یہ چیز، یہی جو منطق جو اس آیت کے اندر تھی کہ جو شخص چاہتا ہے آخرت کو اختیار کرے، فوراً ایک قید لگا دی جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہے کوشش کی جائے، مختلف تعبیر کے ساتھ، مختلف جو ہے وہ عبارات ہیں۔ مثلا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو خدا پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، خدا پر بھی ایمان رکھتی ہو، قیامت پر ایمان رکھتی ہو، ساتھ ساتھ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی ہو کہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے کہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، آخرت جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان ہوا تھا سورہ احزاب کی، سورہ اسراء کی، کہ میں آخرت کو چاہتا ہوں، میرا مطمع نظر جو ہے آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے خدا کی پر ایمان لاتا ہو، قیامت پر ایمان لاتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ اصل زندگی وہ زندگی ہے، اور پھر جو ہے وہ محبت کرے ان لوگوں سے کہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ یہ ایک تناقض ہے، یہ ایک تضاد ہے۔ اب یہ لوگ کون لوگ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، وہ کس قسم کے ہوں گے تب بھی ان سے محبت نہیں کرے گا؟ چاہے یہ لوگ جو کہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں، چاہے یہ لوگ کون ہوں، ان کے آبا کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر دیکھے گا کہ یہ میرے والدین جو ہیں، میرے آبا و اجداد جو ہیں، یہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں، ان کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ کون شخص محبت نہیں کر سکتا؟ وہ جو کہ خدا پر اور قیامت پر واقعاً ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک طرف خدا اور قیامت پر ایمان رکھے، دوسری طرف سے ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا کے اور اس کے رسول کے دشمن ہے، چاہے اس کے اپنے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے اپنے اولاد ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے اپنے اقوام اور ان کے اپنے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیے کتنی آسانی سے جو ہے ہم اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو فوراً جو ہے اگر ہمارے اپنے خاندان والوں کی طرف سے، ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے اگر ہم دیکھ بھی لیں کہ ہاں یہ لوگ غلطی پر ہیں، تو کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ غلط ہے، نہیں، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باطل پہ کیوں نہ ہو۔ کتنا زیادہ تعصب دکھایا جاتا ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ ہٹ درمی دکھائی جاتی ہے، واضح بھی ہو جائے تب بھی جو ہے انسان ان چیزوں کو، ان تعلقات کو اس طرح آسانی سے جو ہے ان کو قربان نہیں کر پاتا۔ جانتا ہے دل کے اندر، گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن نہیں، اپنی اولاد کی ہمیشہ سے، اور کتنے ہی لوگ اس امتحان کے اندر جو ہے
صدر اسلام سے لے کے بلکہ تاریخ اول انسانیت سے لے کر اب تک کتنی ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد کی خاطر کہ اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے، جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ خدا اور رسول کی مخالفت کے اندر ہے، دین کی مخالفت کے اندر ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، مشکلات کا خود بھی مشکلات کا شکار ہے اور معاشرے کو بھی مشکلات میں جو ہے وہ ڈال رہی ہے، تب بھی جو ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، اس سے جو ہے برات کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ سخت کام ہے، بہت سخت امتحان ہے اولاد کی محبت، اسی طرح سے جو ہے اپنے گھر والوں کی، اپنی خاندان کی جو ہے محبت۔ لیکن یہاں پہ واضح ارشاد کیا جائے اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر اور قیامت پر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی پھر وہ محبت کرے، چاہے وہ اس کا یہ سب رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی اس کے اگینسٹ، یعنی اگر واقعاً ایسا کوئی شخص مومن ہو کہ جو اس شرط پہ پورا اترتا ہو کہ خدا اور رسول کی محبت کے آگے پھر کسی کے اور کی جو ہے محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے قلب کے اندر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایمان کو لکھ دیا، کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی ان کے دلوں پر میں ہم نے پھر کیا کر دیا، ایمان کو ثابت کر دیا کہ پھر ان کے دلوں سے جو ہے ایمان زائل ہونے والا نہیں ہے، محکم ہو گیا ان کے دلوں کے اندر۔ وَأَيَّدَهُم بِالرُّوحِ مِنْ، اور پھر خدا ان کی تائید کرتا ہے، غیب سے ان کی تائید ہوتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے، اور پھر ان کو جو ہے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی یہ صفات ہیں کہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا بھی جو ہے وہ ان سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہے۔ کتنی بڑی صفت ہے، کتنی بڑی جو ہے کتنا بڑا مقام ہے یہ کہنا کہ خدا ان سے راضی خوب، لیکن خدا کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھ سے راضی ہے، یعنی خدا اپنے لیے ایک چیز اس طرح سے بیان کر، ان کے مقام کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب جو ہے ان سے راضی ہے۔ اولئک، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ ہے۔ اگر حزب اللہ کی پہچان دیکھنا چاہتے ہو کہ حزب اللہ کون ہے، یعنی حزب اللہ حزب کیا، پارٹی، اللہ کی پارٹی کون ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب خدا اور دین کا مسئلہ آ جائے، رسول کا مسئلہ آ جائے، تو پھر اس کے مقابلے میں کسی قسم کے تعلقات کو پھر یہ لوگ فوقیت اور ترجیح نہیں دیتے، ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہی کربلا کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو امام علیہ السلام ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہر چیز کو، کوئی بھی ایسی قربانی جس کو انسان جو ہے وہ ذہن میں لائے، ہر قسم کی جو ہے قربانی امام علیہ السلام نے اس میدان میں دی ہے۔ یہ واضح مثال ہے امام اور ان کے اصحاب کی کہ یہ حزب اللہ میں سے ہیں، اس خدا کی جو ہے وہ پارٹی میں سے ہیں، خدا کے حزب میں سے ہیں، خدا کی جماعت میں سے ہیں۔ اللہ، اور پھر جان لو، خبردار کہ حزب اللہ جو ہے فقط یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی ان کے علاوہ جو ہے کسی کو فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہوگی، جو بھی فقط ان خصوصیات کا حامل ہو کہ خدا اور رسول کے مقابلے میں پھر کسی اور چیز کو جو ہے فوقیت نہ دے۔ اسی مطلب کو جو ہے ایک اور آیت کے اندر بہت ہی، یہ تھوڑا طولانی بیان تھا، تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان تھا اس آیت کے اندر، ایک اور آیت کے اندر اسی مطلب کو بہت ہی مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ سورہ احزاب کی 4 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے کسی بھی انسان کے قلب کے اندر، کسی بھی انسان کے سینے میں 2 قلب نہیں رکھے، کسی بھی انسان کے سینے میں 2 قلب نہیں ہیں، 2 دل نہیں ہیں، یعنی کیا، یعنی ایک محبت ہو سکتی ہے، یا تو خدا سے محبت ہو سکتی ہے یا خدا کے غیر سے محبت ہو سکتی ہے، ایک دل میں ایک محبت سما سکتی ہے، 2 محبتیں نہیں آ سکتی، ایک سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے خدا نے، یا تو تم خدا کو اپنا لو یا پھر غیر خدا کو اپنا لو۔ واضح سی بات ہے، بہت ہی 2 ٹوک الفاظ کے اندر، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھے کہ نہیں میں دنیا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، دین کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، نہیں، بالآخر کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے خدا اس امتحان میں ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کے اندر، یا دین کو لے لو یا دنیا کو لے لو۔ البتہ جو لوگ آخرت کو اپناتے ہیں، ایسا نہیں کہ خدا ان کو دنیا سے جو ہے وہ بے نصیب رکھتا ہے اور ان کو دنیا سے کچھ نہیں ملتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا سب کو اس دنیا میں بھی رزق دیتا ہے اور آخرت میں بھی رزق دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو آخرت کو قبول کرتے ہیں اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو یہاں پہ بھی رزق ملتا ہے اور وہاں پہ بھی ملتا ہے، اور جو لوگ دنیا کو اپنا لیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر جو ہے خدا رزق دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور پھر وہ رزق جو ہے فقط یہیں تک ہے، ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی ان کے لیے نصیب اور ان کے لیے کوئی قسمت آخرت میں پھر نہیں ہے۔ تو یہ ایک واضح سا سودا ہے کہ انسان اپنے لیے جو ہے وہ، اب یہاں پر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان آیات کو دیکھتے ہوئے، سنت الہی کو دیکھتے ہوئے،
لیکن انسان جو ہے وہ اس کے اپنے آپ سے سوالات کچھ ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جب اس طرح سے واضح طور پر خدا نے بیان کر دیا کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل قرار نہیں دیے، یا تو خود ایک ہی دل ہے، چاہو تو خدا سے محبت کر لو، چاہے غیر خدا سے محبت کر لو، یا اسی طرح سے وہ یہ جو مفصل آیت بیان کی حزب اللہ کے حوالے سے کہ کون لوگ ہیں، یا وہ آیت جس کا کل ذکر ہوا کہ اگر تم آخرت کو چاہتے ہو تو فوراً شرط لگا دی کہ اس کے لیے تم نے کوشش بھی کی ہے یا نہیں کی، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم آخرت کا جو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم آخرت کو چاہتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے لیے انسان جو ہے وہ سوال کرے، کیونکہ آیت کے اندر فرمایا کہ اس کے لیے تم نے وسع لہا سعیہا، سوال کروں کہ میں نے کیا سعی کی ہے، میں نے کیا کوشش کی ہے، کیا کوشش کی ہے میں نے، مال کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے اس دین کے لیے، اس راستے کے اندر میں نے کیا مال خرچ کیا، اپنا مال کی قربانی دینے کو تیار ہوں، اولاد کی میں نے قربانی دی ہے یا دینے کو تیار ہوں، اپنا وقت کی قربانی دے سکتا ہوں یا دی ہے، کیا قربانی دی ہے میں نے اس دین کے لیے، اپنی فکر کی قربانی دی ہے، اپنے فکر کے ساتھ جو ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس دین کو کی تقویت کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے اپنی فکر کو جو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کی قربانی دی ہے کہ اگر موقع آ جائے تو میں جان قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں، کیا کیا ہے میں نے اس دین کے لیے۔ واقعی سوال نہیں ہے انسان کا اپنا، یہ ایام وہ ایام ہے جو بہترین ایام ہے اس سوال کے لیے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا بار بار ہم نام لیتے ہیں اور فوراً جو ہے ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، خوب اس زمانے میں تو میں نہیں تھا کہ اس زمانے کے اندر میں ہوں، تو کیا دین کو فقط اس زمانے کے اندر ضرورت تھی ناصرین کی، اس زمانے میں دین کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس زمانے میں امام نہیں ہے کوئی؟ امام تو اس زمانے میں بھی ہے، تو کیا اس کو ناصر نہیں چاہیے؟ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو میں نے کیا کس طرح سے میں مدد کرنا چاہتا ہوں اپنے امام کی، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، فکر کے ذریعے، وقت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، کیا کیا میں نے؟ یہ سوال جو ہے واقعاً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام علیہ السلام شاید کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے، 1-2 سال پہلے، اب آخر کا جو زمانہ ہے امیر شام کے مرنے سے پہلے پہلے کے جو آخری ایام ہیں، اس کے اندر جب حج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو منا کے اندر اپنے جو نزدیکی افراد کہیں ہیں، جو بلا کر جو اس زمانے کے اندر جو اہم افراد ہیں، جو خواص جنہیں کہا جاتا ہے، معاشرے کے جو سمجھدار طبقہ ہے، علماء ہے یا اور سمجھو دانش مند طبقہ ہے جو مسائل کو سمجھتا ہے، تحلیل کر سکتا ہے، اس کو تجزیہ و تحلیل کر کے جو ہے بالآخر یہ وہ لوگ ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1000 افراد کا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام منا کے اندر ان کو طلب کرتے ہیں، کیونکہ بالآخر یہ وہ موقع ہے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے ارتباط قائم کیا جا سکتا ہے، کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو آج کی طرح وسائل نہیں ہے۔ یہ حج کا موقع جو ہے بہترین موقع ہے امام علیہ السلام کے پاس۔ امام علیہ السلام اس موقع کو استفادہ کرتے ہوئے، اس فرصت کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے، ان اصحاب کو جو ہے، ان افراد کو جو کہ خواص ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ تقریباً 1000 افراد جو ہیں وہ ان جمع کیا جاتا ہے، ان سے امام علیہ السلام ایک تقریباً نسبتاً کہہ سکتے ہیں کہ طولانی ایک گفتگو ہے۔ اگر ہم آج کل کی اپنی جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو 5-6 صفحے کا جو ہے ایک خطبہ ہے، جس کے اندر اوائل کے اندر امام علیہ السلام تقریباً ایک باب ہے، ایک فہرست ہے امام علی علیہ السلام کی فضائل کی، یعنی واقعاً اگر ایک مختصر سا کوئی جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی فضائل اور ان کی حقانیت کے بارے میں اگر کوئی جو ہے وہ کلمات امام حسین علیہ السلام سے کچھ دیکھنا چاہے تو یہ خطبہ بہترین خطبہ ہے، کہ جہاں پر وہ امام علیہ السلام ان خواص کو یاد دلاتے ہیں، ان سے قسم لیتے ہیں کہ کیا تم جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ آپ کو جو ہے میرے والد کو جو ہے وہ غدیر کے میدان میں جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا تھا، وصی بنایا گیا تھا، وہ سب قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف فضائل کو ایک ایک کر کے امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی پیغمبر سے، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا، اور سب جو ہے ایک ایک کر کے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ جا کے خطبہ منا کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا شاید ترجمہ بھی بلکہ حتماً ہو چکا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس خطبے کا، اس کا جا کے مطالعہ کریں۔ اس خطبے کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ آخر میں جا کے جو ہے تقریباً امام علیہ السلام ان خواص سے، اس معاشرے کے جو اہم افراد ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ وہ ہو، کہ ایک مذمت ہے ان لوگوں کی کہ جو ہیں تو اپنے آپ کو خواص کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں لیڈر ہیں، یا معاشرے کے جو ہیں وہ اس کو کرتا دھرتا ہیں۔ امام کہتے ہیں تم نے اس دین کی خاطر کیا کیا ہے؟ یہی جو سوال میں اس وقت
یہ در حقیقت وہ سوال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر آج سے 1400 سال پہلے کیا ہے کہ تم نے اس دین کی خاطر کیا تم نے کوئی مال جو ہے اس راستے میں خرچ کیا ہے؟ فلا مال ان بذل تم نے کون سا مال ہے جو خرچ کیا ہو دین کی خاطر؟ تم نے مال کی قربانی. ولا نفسا خاطر تم بہا للذی خلقہا، تم نے کب جو ہے اپنے جان کو جو ہے اس کی خاطر جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یعنی خدا کی خاطر کب تم نے اپنی جان کو جو ہے وہ اس کو خطرے میں ڈالا ہے؟ کب تم نے جو ہے ایسے مقامات پر قدم رکھا ہے کہ جہاں پر خطرہ ہو کہ تمہاری جان جا سکتی ہے؟ ایسے مقامات پر کب تم گئے ہو؟ ایک درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لیں. بس کب تم نے دین کی خاطر مال کو خرچ کیا؟ کب تم نے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈالا؟ کب تم نے اپنے خاندان والوں سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان سے تعلقات خراب کیے دین کی خاطر؟ یعنی اگر خاندان والے جو ہیں وہ مخالف ہوں اور دین کی راستے میں رکاوٹ ہوں، مشکلات ایجاد کرتے ہوں، تو تم نے کیا ان سے تعلقات کو توڑا؟ کیا تم نے ان کے مقابلے پر آئے کبھی؟ ولا عشیرتن عادیتموہا، کب تم نے اپنے خاندان والوں سے دشمنی مول لی؟ فی ذات اللہ، خدا کی خاطر. تم لوگ وہ ہو کہ جو بالکل ہمارے کتنا نزدیک ہے. نہیں انسان کی چونکہ ملا کر طبیعت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک جیسی رہی ہے. انسان اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا جس طرح سے آج ہے. کہتے ہیں کہ انتم تتمنون علی اللہ، تم لوگ جو ہے تمنا کرتے ہو خدا سے کس چیز کی؟ اس کی جنت کی. جس طرح آج ہم انسان خدا سے جنت ہمیں چاہیے، تمنا جنت کی ہے. تم لوگ وہ ہو کہ جو خدا سے جنت کی تمنا کرتے ہو. اور کسی سے تمنا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مجلس کے بعد اور محفل کے بعد اور جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا اس کو جو ہے جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرمائے. کہتے نہیں کہتے؟ بس جوار مل جائے، یہ ہمسائیگی مل جائے محمد و آل محمد کی. درود بھیجو محمد و آل محمد کا. یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے، بس جنت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. تمنا تو کرتے ہو، بالکل وہی حالات ہیں جو ہمارے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے جیسا آج امام ہم سے خطاب کر رہے ہوں. تم لوگ تمنا تو کرتے ہو خدا سے جنت کی اور مجاورت کی. کس کی مجاورت کی؟ اس کے رسول کی مجاورت کی. اور تم یہ تو چاہتے ہو ہمیشہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ہر قنوت کے اندر وقنا عذاب النار، ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے، ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے. لیکن ساتھ میں پھر دوبارہ سے جو ہے کام تمہارا وہ ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہے. کام تمہارا وہ ہے کہ جو عذاب خدا کو دعوت دیتا ہے. دعا تم کرتے ہو عذاب خدا سے ہم کو بچا لیا جائے، ہم کو جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں. کام کیا کرتے ہو کہ دقیقاً وہ کام، عیناً وہ کام کہ جو تم کو جو ہے عذاب خدا سے جو ہے وہ نزدیک کر لے. ایسا کام جس سے خدا تم سے خشمگین ہو، ناراض ہو. کام تمہارے وہ ہیں، عمل تمہارا وہ ہے، تمنا تمہاری یہ ہے. یہ تضاد اس زمانے بھی موجود تھا، اور یہی تضاد ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ تنہا رہ جاتے. ولی خدا ہر زمانے میں جو تنہا ہے، کیوں تنہا ہے؟ اس زمانے میں تنہا تھے، آج بھی تنہا ہے. کہ جب مجھ جیسے لوگ ہوں گے کہ جس کی لب پر تمنا یہ ہوگی، دعا یہ ہوگی، اور عمل میں جو ہے یہ چیز ظاہر ہوگی، تو ظاہر بات ہے ولی خدا تو تنہا رہنا ہے. دیکھیے تم لوگ وہ ہو کہ جو دیکھتے ہو کہ خدا کے عہد و پیمان کو جو توڑا جا رہا ہے، لیکن خاموش رہتے ہو. کب تم نے آواز اٹھائی جب دیکھو کہ احکام خداوندی کے جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، معاشرے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ نہیں معلوم ہر وہ چیز جس کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو دین کی ارزشیں ہیں، دین کی ویلیوز ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تم نے جو ہے وہ آواز بلند کی؟ تم دیکھتے ہو کہ خدا کے عہد و پیمان کو جو ہے توڑا جاتا ہے. جہاں پہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے حکومت اسلامی کی، فوراً اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تم نعرہ بلند کرتے ہو کہ دین کا جو ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود توڑتے ہو دین کے احکام کو، خود توڑتے ہو. مگر ہم لوگ کیا جواب دیں گے اس فکر کے مقابلے میں؟
اگر دین کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو کیوں امام کو آپ نے جو ہے وہ غدیر کے میدان میں جو ہے وہ خلیفہ بنایا تھا؟ تو کیا وہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ مجلسیں اس پر ہم لوگ جو ہے وہ 1000 پڑھیں گے، غدیر کے میدان کو جو ہے وہ فضائل کا جو ہے ہمارا جسے کہتے ہیں اس کے بغیر تو کوئی مجلس نہیں ہوتی. لیکن اگر مجلس میں سیاست کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ مجلس کو سیاسی بنا دیا آپ نے. یہ ہماری بد فہمی ہے، کچ فہمی ہے، دین کو نہیں سمجھا ہم نے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاست میں آپ وارد ہوتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سیف سائڈ لیتا ہے. بھئی ایسے جھگڑوں میں نہ پڑے، انسان جھگڑوں میں نہ پڑے. یہ وہ بے طرفی ہے جسے کہتے ہیں نیوٹرل ہونا. یہ نیوٹرل ہونا جو ہے اس نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ شاید جو ہے کربلا کے میدان میں یہ بے طرف لوگ تھے، یہ نیوٹرل لوگ تھے کہ جنہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے امام علیہ السلام کو. ایک بہت بڑی تعداد تھی کربلا کے اندر نہیں آئی ہے، جو آ سکتی تھی اور نہیں آئی. اور اگر یہ لوگ آ جاتے تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی. ہمیشہ سے ایسی رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں اور باطل پر ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے میدان میں واضح ایک دوسرے کے سامنے جو ہے محاذ آرائی کرتے ہیں. لیکن ان دونوں سے کہیں بڑا ایک اور طبقہ ہے کہ جو اپنے لیے جو ہے وہ نشانے جسے کہتے ہیں نا ستارہ امتیاز، نشان امتیاز سمجھتا ہے کہ ہمارے سینے پہ یہ لیبل لگاؤ کہ ہم تو بھائی نیوٹرل آدمی ہیں، ہمیں ان جھگڑوں سے جو ہے وہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ستارہ امتیاز سمجھتے ہیں. جبکہ یہ ستارہ ان کے لیے جو ہے جسے کہتے ہیں نشان ننگ ہو، آر ہو، نشان شرم ہے ان کے لیے. بے طرفی کیا ہے؟ حق کا ساتھ دو. یا حق ہے یا باطل ہے، ایسا کوئی چیز، کوئی بے طرفی اور نیوٹرل ہونے والی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اگر حق کے ساتھ نہیں ہو تو باطل کے ساتھ ہو. پھر امام علیہ السلام جو ہے وہ اس کی جو ایک وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں تم لوگ کی حالت ایسی ہے، کیوں تم لوگ نہ مال خرچ کرتے ہو، نہ جان خرچ کرتے ہو، نہ کسی کی دشمنی مول لیتے ہو، یہ بے طرفی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو. کب جو ہے تم نے یہ ساری جو چیز کیوں؟ سلطہم علی ذالک فرارکم من الموت. موت سے جو فرار کرنا چاہتے ہو، موت سے جو بھاگتے ہو، گھبراتے ہو، اس چیز کا نتیجہ یہ ہے. جب موت سے بھاگو گے اور سوچو کہ بس اس دنیا پہ چپک جائیں، وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ، دنیا کی جو زندگی ہے تم کو اتنی پسند ہے، اعجاب یعنی اتنا زیادہ خوش ہوتے ہو اس دنیا کی زندگی سے کہ اس سے اس قدر چپکے وہ، گرچہ یہ تم کو چھوڑ کے جانے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم چپکے رہو گے تو تم جو ہے، نہیں، تم اسے جتنا بھی چپکنا چاہو یہ تم کو چھوڑ دے گی. تو یہ تمہارا فرار کرنا موت سے، اس نے یہ جو نوبت آئی ہے، یہ معاشرے کے اندر یہ جو مشکلات ہیں، یہ تمہارے موت سے فرار کرنا اور اس دنیا پہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جانا، دنیا کی طرف رغبت کرنا، یہ چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کو اتنا پسند کرتے ہو، اتنا پسند کرتے ہو کہ ہر چیز کو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہو. خود امام علیہ السلام اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں. تو کیا ہم لوگ دیکھ لیں کہ آج ہمارے اپنے اندر یہ چیز موجود ہے؟ نہیں. اس سوال کے بغیر اگر میں سمجھتا ہوں اگر محرم کے دن گزر جائیں تو ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ان ایام سے. وہ جو رزق ہے جس کی پہلی دن جو بات ہوئی تھی کہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر مخصوص رزق ہے، ان ایام کا رزق جو ہے انہی ایام میں ملے گا، اگلے مہینے اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں نہیں. محرم کا رزق چاہیے اس مہینے میں، انہی دنوں کے اندر حاصل کریں. وہ رزق کیا ہے؟ یہی سوالات ہیں، اور اس کا جو ہے اپنے لیے جواب تلاش کرنا اور پھر خدا سے عہد کرنا کہ اگر میری سابقہ زندگی ایسی نہیں رہی تو اب تبدیل ہو جائے. اگر یہ اب بھی تبدیل نہ ہو، یہ سوالات اب بھی میرے ذہن میں نہ آئیں اور ان کا جواب میں اب بھی صادقانہ طور پر تلاش نہ کروں اور دن گزر جائیں، تو کیا ہوگا؟ یہ دن تو آتے جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے. امام علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے ظاہر نہج البلاغہ کے اندر. امام علیہ السلام سے ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. کہ انسان کس چیز کا مجموعہ ہے؟ شب و روز کا مجموعہ ہے. انسان جو ہے اس کا وجود جو ہے کیا ہے؟ در حقیقت یہ وقت ہے کہ جو گزر رہا ہے. یہ جو شب و روز ہیں، جو دن اور رات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ تمہارا وجود یہی ہے، یہ شب و روز ہیں. یعنی ہر شب و روز جو گزر رہا ہے تمہارے وجود میں سے کم ہو رہا ہے. اگر تمہاری عمر خدا نے جو ہے وہ 70 سال لکھی ہے، 80 سال لکھی ہے، 50 سال لکھی ہے، نہیں معلوم کتنی لکھی ہے، تو ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی شب جو ہے در حقیقت تم پر تمہارے وجود سے کم کر رہے ہیں. اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ فرض کریں خدا نہ خاصہ کسی کو اطلاع ملے کہ اس کو جو ہے وہ
خدا نہ کرے کوئی جو ہے وہ کسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ بس اب یہ اس بیماری کے آنے کے بعد جو ہے تمہارا جسم جو ہے وہ گھل جائے گا آہستہ آہستہ، تم بالکل جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں نا ایک چیز جو ہے حل ہو جائے گا، بالکل ختم ہوتے چلے ہوگا آہستہ آہستہ. فرض کریں کسی کو جو ہے کینسر کا مرض ہو جائے تو کتنا زیادہ پریشان ہوگا. ہر وقت سوچے گا کہ ہاں واقعی میں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہوں، آہستہ آہستہ میری وہ حالت نہیں جو پہلے تھی. ہر آنے والے دن جو ہے وہ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ شب و روز وہی ہیں کہ ہمارا وجود ہے، یہ شب و روز ہر آنے والا دن میرے وجود سے کم ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی برتھ ڈے کو کہتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں اس پہ. یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری زندگی کا ایک سال کم. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میں نے اس ایک سال کے اندر کچھ حاصل کیا. ہر تاجر کے پاس ایک سرمایہ ہوتا ہے، پہلا کیپٹل ہوتا ہے. اس کیپٹل کو جو ہے وہ اس کیپٹل پہ مزید گینز کیے جاتے ہیں، اس پہ مزید اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی اس سرمایہ کو خرچ نہیں کیا جاتا. اور اگر سرمایہ کو جو اس کو بنیادی کیپٹل اس کو خرچ کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اس کی جو وہ تجارت اس سے کرے گا. وہ جو پہلا جو بنیادی کیپٹل ہے اس کو محفوظ بناتے ہوئے مزید اس کے اوپر جو ہے وہ منافع کمایا جاتا ہے اور مزید اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. ہم بھی ہمارے پاس ایک بنیادی سرمایہ ہے. اگر یہ اسی طرح سے شب و روز آتے چلے جائیں اور ختم ہوتے چلے جائیں تو یہ تو سب ختم ہو جائے گا. ہم لے کے کیا جائیں گے پھر ہم تجارت کس طرح سے کریں گے؟ ہاں اسی سرمایہ سے اگر ہم کچھ بنا لیں، کچھ گین کر لیں تو پھر جو ہے کامیابی ہے. ایک اور اسی طرح سے جو ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ شب و روز تم پر کام کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے تم ان پر کام کرو. بھئی زمانہ تو تم پر کام کر رہا ہے. وہ کیا کام کر رہا ہے؟ تمہاری عمر میں سے کم کر رہا ہے. ہر روز جو ہے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیتا ہے. تو تم کیوں کام نہیں کرتے زمانے کے اوپر؟ تم بھی زمانے کے اوپر کام کرو. تو زمانے پہ کام کرنا کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لوں، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لوں کہ یہ زمانہ ختم بھی ہو جائے تو ایسا نہ ہو یہ زمانہ یہاں پہ ختم ہوا میں بھی یہاں ختم ہو جاؤں. نہیں، تم باقی رہو، تمہارے پاس کچھ ہو. دیکھیں عزیزان محترم، اس بات سے بات جو ہے وہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا کیا معیار؟ کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ میں نے کچھ حاصل کیا نہیں کیا؟ بہت سمپل سا، بہت ہی جو ہے وہ ایک سمپل فارمولا ہے. جب بھی دیکھنا چاہوں کہ ہاں میری زندگی میں نے کیا حاصل کیا، دیکھ لوں کہ یہ جو چیزیں میرے اطراف میں ہیں، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اس میں سے میرے ساتھ میرے قبر میں کیا جانے والا ہے. بس وہ جو آپ کی قبر میں جانے والا ہے آپ نے حاصل کیا، وہ آپ کا گین ہے. اگر سمجھتے ہو کہ مال جو ہے تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا تو صحیح ہے، بہت اچھی بات. اگر سمجھتے ہو تمہاری اولاد اور یہ سب کچھ ہے، تمہاری مقام اور شہرت یہ تمہارے ساتھ جائیں گی قبر میں تو ٹھیک ہے. انسان جو اس پہ خوش رہے اور اس راستے کو جو ہے وہ اس پہ چلتا رہے. لیکن اگر دیکھیں نہیں، یہ تو نہیں جانے والی. ہاں اسی مال کے ذریعے سے اگر میں نے کچھ صدقہ و خیرات کیا تھا، کہیں پہ جو ہے وہ چیزیں جو اپنے بعد جو چھوڑ کے گیا ہوں جو کہ باقیات الصالحات ہیں، ہاں وہ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا گین ہے. اصل میں تم نے وہ کمایا ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں، جو انفاق کر رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے. در حقیقت تو بالکل برعکس ہے. یعنی وہی جو بات شروع میں ہوئی کہ منطق قرآنی جو ہے، فکر قرآنی اور ہماری فکر میں کتنا تضاد ہے. فکر قرآنی یہ کہتی ہے کہ در حقیقت جو چیز تم خرچ کر دو گے وہ باقی رہنے والی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہم خرچ کر دیں وہ ختم ہو جائے گی. بالکل 180 ڈگری کا جو ہے وہ تضاد ہماری فکروں کے اندر. ہم کیا سمجھتے ہیں کچھ دے دیں گے تو ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے نہیں، جو تم دے رہے ہو وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. بس جتنا زیادہ تم دیتے چلے ہوگے سمجھ لو وہ سیف ہو گیا ہے، اور جتنا زیادہ تم نے بچا کے رکھ لیا سمجھ لو کہ وہ ضائع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو 50 سال بعد 60 سال بعد جب تم چلے جاؤ گے دنیا سے تو وہ تو یہیں رہ جائے گا، تو وہ تو ضائع ہو گیا. لیکن جو تم نے دے دیا اپنی زندگی کے اندر وہ پہلے سے تمہارے لیے وہاں موجود ہے. وہ پہلے اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو تمہارا مال وہاں پہنچ چکا ہے. وہاں پہ تم کو اس کی قدر معلوم ہوگی. یہ ہے وہ گین. یہ ہے میرے وجود کے اندر جو ہے اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر کچھ کمال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میرا وجود جو ہے پہلے سے بڑھ کر جو ہے اس کے اندر کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، تو دیکھو کہ اس طرح سے جو ہے تم نے اس زمانے کے اوپر کیا کیا، تم نے کیا حاصل کیا. آسان طریقہ کیا، فارمولا کیا، دیکھ لو تمہارے ساتھ قبر میں کیا جانے والا ہے. بس اس چیز کی طرف توجہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مال سے نفرت کرے، نہیں. اس مال سے اگر تم کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ جو تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ چلا جائے، اس عزاداری پہ خرچ کر سکتے ہو، علم پر خرچ کر سکتے ہو، مختلف جو ہے کسی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کر سکتے ہو، جہاد پہ خرچ کر سکتے ہو، ان پہ خرچ کر سکتے ہو اسی مال کے ذریعے سے، تو یہ تمہارے ساتھ جائے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ اور بھی مثالیں جو ہیں، وقت نہیں ہے.
بس یہ سوال کرنے کا دن، یہ محرم کے دن یہ سوال کرنے کے دن ہے، اپنے آپ سے انسان سوال کرے. اور یہ جو مجالس کے اندر جو آخری حصہ ہوتا ہے، وقت بھی جو ہے نزدیک آ گیا، مصائب کا جو وقت ہے، یہ جو مصائب کا جو یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مجلس کے اندر آخر میں جو ہے ہم گریہ کر لیں اور اٹھ جائیں اور پھر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ تمام ہو گئی. اصل میں یہ جو مصائب ہیں، جب انسان جو رو رہا ہے، وہ در حقیقت اصل حصہ مجلس کا وہی مصائب ہے، اصل حصہ وہی مصائب ہے. یعنی اس سے پہلے کہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے، در حقیقت وہ جو مصائب ہیں، وہ جب میں گریہ کرتا ہوں اور میں روتا ہوں، در حقیقت ایک عہد کرتا ہوں اپنے امام سے. اصل حصہ وہی مصائب کا حصہ ہے، اس پہ انسان خاص توجہ دے. جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو فروٹ ہے کسی مجلس کا، وہی مصائب کے اندر ہے. کہ جو کچھ بھی گفتگو ہوئی، اس کی دلیل ہے وہ مصائب، اس کی سند ہے وہ مصائب. خاص انسان جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ ہو. بس یہ سارے سوالات جو ہیں، اگر میں اپنے آپ سے کروں، اولاد کو میں نے کیا قربان کیا دین کے لیے؟ کیا کیا میں نے اولاد کے لیے؟ اولاد کے لیے میں نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے اس کے سامنے؟ اس کو شروع سے کیا بتایا جاتا ہے؟ تم کو جو ہے یہ کرنا ہے، تم کو بڑے ہو کے جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور اکاؤنٹنٹ اور یہ بننا ہے. اور پھر تم کو جو ہے کوشش کرنا پہلے ہی جو ہے اس طرح سے جو ہے تیاری ہو کہ تمہارے جو ہے ایگزام اس طرح سے کلیئر ہو جائیں، اس طرح سے تمہارے پاس پوائنٹس اور مارکس ہوں کہ تمہارے فورن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ داخلہ ہو جائے. بس یہ ہو جائے تو کامیابی ہے. امریکہ اور انگلینڈ اور آسٹریلیا اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک کے اندر اگر ہمارا بچہ پہنچ جائے تو فلاح اس کی جو ہے وہ اس سے تضمینی ہے، گارنٹیڈ ہے. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو بدبخت ہے وہ. یہ ہمارا معیار، یہ ہماری منطق ہے، یہ ہماری فکر ہے. تو آپ کہیں کہ بلاخر جو ہے وہ زمانے کے اندر، ہاں زمانہ تو یہی ہے، زمانہ تو اسی طرح سے چلے گا. لیکن تم تو حسینی ہو، تم تو عام انسان نہیں ہو. خب تم کیوں اس طرح سے فکر کرتے ہو؟ اگر تمہاری فکر میں بھی اور زمانے کی فکر کے اندر بھی وہی چیز ہو، پھر تو فرق کیا ہوا؟ پھر ان مجالس کا، ان عزاداری کا، اس پر شہزادہ کا کیا حاصل ہوا؟ ہمارے بھی وہی معیارات ہوں کامیابی کے، فلاح کے، کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے. یعنی فرض کریں کہ اگر ہم لوگ جو ہیں اس زمانے کے اندر ہوتے جب جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں تھیں بغداد کے اندر، اور تو ایک شیعہ جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے جو ہے کہاں چلا جاؤں؟ بغداد چلا جاؤں، جو مرکز ہے. یا مثلا اس زمانے کے جو دشمنان تھے، مثلا روم کی جو طاقتوں کے، ان کے ممالک میں چلا جاؤں. اس زمانے میں تو کوئی فکر نہیں کرتا تھا، کوئی سوچتا نہیں تھا. ہر ایک خواہش ہوتی تھی کہ کس طرح سے ہجرت کر کے دار اسلام کے اندر آئے. آج ہماری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ کسی طرح سے جو ہے میں پہنچ جاؤں، بس اس جنت کے اندر پہنچ جاؤں. شب و روز اس میں، بلکہ بعید نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ان مجالس کے اندر جب آتے ہوں اور آخر میں جب دعائیں ہوتی ہوں تو ان کے دل میں یہی دعا ہوتی ہے کہ جلدی سے جو ہمارا ویزا لگ جائے. تو یہ اس تضاد کو انسان دور کرے، اس مسئلے کو حل کرے اپنے لیے. کتنے لوگ ہیں جو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی اولاد اگر جو ہے یہاں سے قدم باہر رکھے گی اور جو ہے ایسے ممالک کے اندر جائے گی، ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ یہاں پہ بھی گارنٹی نہیں ہے. وہ گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چانس کتنا فرق ہے. وہاں جا کے کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ وہ جو ہے اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکے گا. اگر وہ باقی رہ بھی گیا تو اس کے اولاد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ حقائق ہے جس سے ہم اگر جو ہے وہ آنکھ بند کر لیں تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اب ہم سب کے جو ہیں اعزاء و اقربا موجود ہیں، پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر لیا. ان سے پوچھیں آپ کے بچوں کا کیا ہوا، آپ کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا کیا ہوا. کتنے ہیں ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو وہ موجود ہیں، بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مساجد کا اور اسلامک سینٹرز کا کیا حال ہے. جو جوانوں کی 10% سے زیادہ جو لوگ نہیں آتے. بعض افراد یہاں موجود ہیں کہ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور رہ چکے ہیں، ایک زندگی ان گزاری ہے. جو لوگ سینٹرز تک آتے ہوں، 90% لوگ نہیں آتے وہاں کی، جو خاص طور پہ جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز ہیں. اسی سال کسی نے ذکر کیا کہ اب جو ہے وہاں پہ لوگ یہ بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی مجلسوں میں آپ آ گئے، زحمت کی، احسان کیا. اب وہاں پہ جو نئی نسلیں ہیں وہ یہ سوال کرنے لگی ہیں کہ آخر ہم امام حسین پہ روئے کیوں؟ امام حسین علیہ السلام 1400 سال پہلے تھے، انہوں نے
ہوا تو میں کیوں روں اس پہ؟ یعنی اس میں اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا اس میں رونا کہاں پر ہے. تو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ حب الحسین ہے، ہماری حیات یہ ہے، اور ہم اس کو اتنی آسانی سے کہہ دیں کہ ہاں بس بچہ جو ہے کسی طرح سے پہنچ جائے. کبھی سوچا ہے اس کے عواقب کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا بعد میں؟ تو اولاد کو، یعنی اب میں اس کا کیا ذکر کروں کہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے اولاد کو دین کی خاطر کیا میں نے کیا کہ وہ دین کی طرف آئے. یہ دین کو جب خطرہ ہوگا، جب خطرہ ہے اس وقت بھی نہ ہوگا، اس وقت بھی جو دین جب خطرے میں گرا ہوا ہے، تو میں نے اپنی اولاد کو کتنا تیار کیا کہ جاؤ علوم آل محمد و آل محمد کو سیکھو. اگر دین کا بچاؤ کوئی کرے گا علمی میدان میں تو کون کرے گا؟ انہی علوم سے ہوگا نا. تو کتنا میں نے تیار کیا اپنے بچوں کو. آپ کہیں کہ بچے تو آزاد ہیں جو بھی فیلڈ انتخاب کرنا چاہیں، لیکن بچے تو آزاد ہیں، لیکن ان کی تربیت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے آپ نے ان کو بڑا کیا، کس طرح سے ان کے سامنے آئیڈیلز کو رکھا ہے، کس طرح سے آپ نے ان کی زندگی کے لیے نمونوں کو بنایا کہ ہاں یہ نمونہ ہے کامیابی کا. جیسا آپ بنائیں گے ویسا وہ سوچے گا. یہ تو آپ کے اختیار میں تھا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے، اگر کوئی بچہ اگر فرض کریں غلطی سے بھی اظہار کر بھی دے کہ مجھے جو ہے وہ حوزے میں جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، مدرسے علمیہ میں، تو اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ تو مولوی بنے گا، تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو ہمارا حال ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے جو ہیں راضی ہیں اس بات پر کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں میں سے بھی وہ نہیں کہ جو کہیں پہ جو ہے کوئی فٹ نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے آپ بھیج دیں مدرسے کے لیے جو ہے آسان کر کے. نہیں، اپنے بہترین بچوں کو، جو بہترین جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی جائیں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو تشویق کرتے ہیں؟ تو تم کیا پھر کس طرح سے میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معہم، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ہوتا، اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں یقیناً نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس حالت میں جب میری ہے، جب میری عمل اور قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے، تو کیسے ہوتا میں امام حسین کے ساتھ؟ یہ ان چیزوں، ان سوالات سے انسان فرار کرنے سے کچھ مسئلہ نہیں حل ہوگا. حقیقت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر سوال کریں، جواب تلاش کریں. اگر اگر جواب مثبت ہے، خدا کا شکر بجا لیں کہ واقعی آپ نے دین کے لیے کچھ کیا. اگر خدا نخواستہ منفی ہے تو زار زار گریہ کریں. امام حسین علیہ السلام پر بعد میں کیجیے گا، اپنے آپ پہ پہلے گریہ کریں. اپنے آپ پہ گریہ کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت ہم لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں. ظلم ہم کیوں ظلم تو نفسی، خود ہم اپنے ہاتھوں، ہم خود ظالم ہیں اور خود مظلوم ہیں. ہم سے بڑا مظلوم پھر کوئی اور نہیں ہے. ایک درود بھیجیں محمد اور محمد کو. اذان محترم، آج شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام کی. آج کے دن، آج کی رات یقیناً ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کا ایک لشکر ہے، ایک عظیم ایک فوج ہے ملائکہ کی، جو آج کربلا امام کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. فرشتوں کا مسلسل آنا ہے جانا ہے. شاید اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرا امام، میرے وقت کا امام کربلا میں ہو، اپنے جد کی زیارت کے لیے وہاں موجود ہوگا. اذان محترم، روایت میں موجود ہے کہ جو شخص امام علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس مختصر سے جملے سے بھی جو امام علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے. آئے مل کر آج شب جمعہ اپنے امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. سب مل کر پڑھیں: صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اے خدا، نہیں معلوم ان ایام کے اندر، ان شبوں میں میرے امام پر کیا گزرتی ہوگی. کس طرح سے جب وہ کربلا جاتے ہوں گے زیارت سے، کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے وہ مصائب جب ان کے سامنے رکھے جاتے ہوں گے. شب روز کو کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے. اس کربلا کے میدان میں عجیب عجیب شہادتیں، لیکن ایک شہادت وہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کی مظلومیت کی سند ہے. یہ مجاہد تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن عجیب سند ہے امام علیہ السلام کی مظلومیت کی. ایک ایسے مجاہد کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو باب الحوائج ہے. انسان اگر کچھ چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ کی حاجت ہے،
اس چھوٹے اس ننھے مجاہد کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کریں. کتنا چھوٹا مجاہد لیکن باب الحوائج ہے. امام خدا سے اس ننھے سے مجاہد کا واسطہ دے کر سوال کرے کہ جس طرح سے امام علیہ السلام کے وہ با وفا صاحب ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ امام پر قربان کر دیا، ہم قربان کر سکیں. صرف ظاہری طور پر، صرف زبانی طور پر امام علیہ السلام کو یاد نہ کریں، واقعی طور پر، عملی طور پر، مال سے، جان سے، آبرو سے، سب کچھ اپنا قربان کر سکیں امام کی. یہ چھوٹا مجاہد 6 مہینے کا علی اصغر اذان محترم اتنا چھوٹا ہے کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ ایسا مجاہد ہے کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ تلوار تو کیا ایک تیر بھی نہیں اٹھا سکتا. تیر تو کیا اٹھائے، بات نہیں کر سکتا، تکلم نہیں کر سکتا. یہ بات تو کیا کرے، اپنی پیاس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. اتنا چھوٹا مجاہد، لیکن کتنا بڑا مجاہد ہے، کتنا بڑا مجاہد ہے کہ باب الحوائج بنا دیا خدا نے اس کو. اذان محترم شاید یہ وہ واحد مجاہد ہے کہ اس کی شہادت پر خود خدا نے امام علیہ السلام کو تسلی دی. کیا تسلی دی کہ اے حسین پریشان نہ ہو، ہم نے اس بچے کے لیے جنت میں اس کو سیراب کرنے کا انتظام کر رکھا ہے. کہ وہ شہادت ہے جس پر امام کو تسلی دی جاتی ہے. جب روز عاشور امام علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں، تنہا بالکل اکیلے، نہ اصحاب میں سے کوئی ہے، نہ حبیب ہے، نہ مسلم ہے، نہ حر ہے، کوئی بھی نہیں بچا. نہ بنی ہاشم میں سے کوئی ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، سب جا چکے ہیں. اب امام علیہ السلام جب آ کے آخری وقت میں دشمن خدا کے سامنے دوبارہ اتمام حجت کرتے ہیں. عجیب امام کریم ہے، عجیب کریم ہے. کیوں اتمام حجت کرتے ہیں آخری بار بار؟ کیوں امام علیہ السلام، کیا ضرورت ہے؟ چاہتے ہیں اب بھی اگر یہ امت نجات پانا چاہے. یعنی جب عباس شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، امام کے اصحاب شہید ہو چکے ہیں، یعنی اب بھی اگر یہ لشکر اعدیٰ توبہ کر لیتا تو اب بھی ان کی توبہ قبول ہو جاتی. کتنا کریم امام ہے. بار بار آ کے اتمام حجت کرتے ہیں کہ تم لوگ آخر کیوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں بے گناہ ہوں؟ کیوں میرے خون کے در پہ ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آخری حجت تمام کرتے ہیں. لشکر اعدیٰ پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. آتے ہیں کہ آخری رخصت کر لیں. جب سب جا چکے ہیں، آخری رخصت کے لیے جب آتے ہیں تو بہن سے کہتے ہیں بہن لاؤ مجھے علی اصغر کو دے دو، میں اس سے بھی رخصت کر لوں، اس کو بھی خدا حافظ کر لوں. جب علی اصغر کو آپ کی گود میں دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بیٹا بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں نہ میں اس کو شاید جو ہے دشمن کے پاس لے جا کے شاید اس کے لیے کچھ پانی مانگ لیا جائے، شاید اس کو کوئی پانی پلا دے. امام علیہ السلام اس کو تیار کرتے ہیں، میدان میں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں لشکر اعدیٰ تم میرے خون کے پیاسے ہو، اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو اگر ہو سکے تو اس پر رحم کرو، اس کو کچھ پانی پلا دو. کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے؟ پانی تو نہیں پلایا جاتا، ایک تیر چلایا جاتا ہے. ایک تیر چلایا جاتا ہے. ذات محترم جب یہ تیر چلتا ہے، یہ وہ واحد تیر ہے جو تاریخ کے اندر کہ عام طور پر اگر کسی کو ذبح کیا گیا تو تلوار سے ذبح کیا گیا، لیکن جب یہ تیر چلتا ہے تو جس گردن پر لگتا ہے وہ گردن اتنی نازک ہے، وہ گردن اتنی پتلی ہے کہ ایک تیر نے اس گلے کو ذبح کر دیا. امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ بچہ ذبح ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام اس خون کو زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن آواز آتی ہے کہ نہیں، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے. امام علیہ السلام اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں. امام علیہ السلام لیکن خدا کے سامنے کہتے ہیں اے خدا جب تو دیکھ رہا ہے تو علی اصغر کی قربانی بھی مجھ پر آسان ہے.
اے خدا تیری خاطر یہ قربانی بھی قبول ہے۔ امام علیہ السلام یہ قربانی تو کر دیتے ہیں، لیکن جب خیمے کی طرف آتے ہیں نہیں معلوم کس دل سے آتے ہیں، کس دل سے اپنے دل کو ہاتھ تھام کے جو رکھا ہوگا خیموں کی جانب آئے ہوں گے، نہیں معلوم کس طرح سے اس بچے کی لاش کو میرے باپ سے چھپانے کی کوشش کی ہوگی۔ بالآخر خیمے کے پیچھے آ کر ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھود کر اس کربلا کی تپتی زمین پر اس ننھی سی جان کو رکھ دیتے ہیں۔ نہیں معلوم اب میرے باپ منتظر ہوگی کہ شاید میرا مولا آج اصغر کو پانی پلا کر لائے گا، لیکن جب دیکھا ہوگا کہ لشکر نے یہ حشر کیا ہے تو دیکھ دل میں کہا ہوگا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ان ایام میں، ان شبوں میں ہم واقعاً اپنے مولا سے، اپنے آقا سے، امام حسین سے، امام زمانہ سے عہد کر سکیں، صحیح معنوں میں ان کے بامعرفت اصحاب بن سکیں اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکیں، تاکہ ہم قیامت کے دن اس ننھے سے مجاہد حضرت علی اصغر کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اے خدا اس وقت ان حالات کے اندر جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات مظلومین پریشان حال ہیں، مشکلات کے شکار ہیں، شاید ان کی ہم سے یہی توقع ہو کہ ہم ان ایام کے اندر، ان شبوں میں جب وقت قبولیت دعا ہو تو ان کو یاد رکھیں۔ اے خدا ان سب کی مشکلات کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، اور ان پہ ظلم ڈھانے والوں کو، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع نظام کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر انقلاب سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما، اور یہ علم انقلاب جو ان کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ ان کے دست مبارک سے امام زمانہ کے سپرد فرما۔ اے خدا جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔